بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ کہتے ہیں نا، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے، 9 سالہ بچی سے لے کے بیوہ عورتیں، بہنیں، بیٹی، کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں۔ اور یہاں تک کہ سینیٹر جو قانون سازی کرتے ہیں وہ بھی مرہون منت ہیں، بندوقوں کے خوف زدہ ہیں، طوفانوں کے۔ بہرحال ایسے میں امید کی کرن اڈیالہ جیل میں بند عمران خان بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کریں گے، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ کبھی امکان ہے کہ اس احتجاجی تحریک کے ذریعے جہاں پنجاب کو زیادہ جگایا جائے گا، پنجاب کی لیڈرشپ ویسے تو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، پر عمران خان نے اب کہا ان لوگوں کو لائیں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے جیل میں ہوں، لیکن وہ عوام کی رہنمائی کرے اور فرنٹ فٹ پہ لیڈرشپ آئے، جس پر سلمان اکرم راجہ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ دوسری طرف اگلے تقریباً نیکسٹ منتھ میں سپریم کورٹ میں بڑے کیسوں کی سماعت کی توقع کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب فائدی عیسیٰ کی طرح کسی کو بھی حکومت کو نجائز ریلیف نہیں ملے گا۔ ناظرین، پی ٹی اے کے 7 رہنما جمعرات کے روز عمران خان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب صحافیوں کو بھی نکلنا ہوگا، وکلاء کو بھی نکلنا ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئروں کو بھی، کسان کو بھی، مزدوروں کو بھی، ہر طبقہ فکر کے لوگ آئیں گے تو پاکستان کو اس ظلم اور فسادیت سے نجات دلانا ہوگی۔ چند لوگ حکومت بچانے کے لیے ملک کی اکانومی کو انہوں نے رسک میں ڈال دیا، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتے جا رہے ہیں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف مخالفین کو کچلنے کے لیے ساری طاقت کو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بالآخر عمران خان نے ہی وہ کردار ادا کیا جو ان سے توقع تھی، گو کہ سپریم کورٹ کے فائد عیسیٰ چلے گئے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ سے جو امیدیں تھیں، جس طرح کہ کسی بھی آدمی کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے تحریک انصاف سے وابستہ، تو ان پر 780 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اب اس قسم کی لا قانونیت اور انسانی حقوق کی پامالی پر کارروائی کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، بہرحال عمران خان نے دوبارہ مشقیں کس لی ہیں۔ اس احتجاجی تحریک کا فیصلہ کن راؤنڈ میں ظاہری طور پر اسلام آباد میں ہوگا، اور دوبارہ دمادم مست کلندر ہوگا، ڈی چوک ہوگا، کیونکہ اب پوری دنیا میں یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، یہ حکومت رسوائی کا باعث بن رہی ہے۔ کسی کے پاسپورٹ ختم کر دو، کسی کا شناختی کارڈ کر دو۔ خود یہ پاکستان کی سڑکوں پر جہاں کے شہری ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں حکمران ہیں، وہاں تو دور کی بات دنیا کے کسی ملک میں زیادہ نہیں چل سکتے، کیونکہ جہاں جاتے ہیں پاکستان میں اتنے کہ انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں کہ ان کے عزیز و قراب، ان کے ساتھی، ان کے دوست، رشتہ دار ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا شہباز شریف، نواز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں تو زبان زد عام ہیں، اور یہ مناظر دیکھتے بھی ہیں۔ لیکن ہاں، میں اس حق میں ہوں کہ کسی بھی بندے نے، چاہے آپ کا بدترین مخالف ہو، آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کی فیملی کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لیں، دشمن اگر کم ظرف ہو تو انسان کو خود کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن عزت دار ہو، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں سیاست کے اصول نہیں رہے۔ ناظرین، عمران خان نے ظاہری طور پر اسلام آباد کو فوکس کر لیا، ججوں کی تعداد بڑھانے کا حکومت دوسری طرف ججوں کی تعداد بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، کہ انہیں یقین ہے کہ اگر فل کورٹ دوبارہ بیٹھتا ہے تو ان کی 26ویں آئینی ترمیم تو بڑھ جائے گی، اس لیے وہ مزید 17 کی بجائے 23 جج کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اپنی اکثریت بڑھائی جائے۔ اور اسی سلسلے میں چاروں صوبائی حکومتوں میں کام ہو رہا ہے، ان جج صاحبان سے گارنٹی لی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں گے۔ اس سلسلے میں حسنات ملک جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور دیگر صحافی برادری نے خاصی خبریں دی ہیں جو فکر مند ہے کہ اس ملک میں حکومت اداروں کو کس طرح زمین بوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے حکومت میں سپریم کورٹ تعداد بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا واضح
مقصد صرف اور صرف چیف جسٹس یا افریدی کو دباؤ میں لانا ہے کہ اپنی لابی کے جج ادھر لے جاؤ اور ان کو دباؤ میں لا کے اپنا فیصلہ کیا جا سکے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، جبکہ دنیا کی ہر وہ چیز جو پارلیمنٹ ترمیم کرتی ہے وہ اگر آئین سے متصادم ہے تو اس کی تشریح ہی سپریم کورٹ ہے، اور یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن ان کی خواہشیں، ضدیں اور دھمکیاں دیکھیں کہ ایک رانا ثناءاللہ جو الیکشن ہار گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی۔ بھائی یقیناً آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن جو عوام کے منتخب نمائندے ہوا فارم 47 والے، لیکن آئین سے متصادم نہیں۔ کیا موجودہ حکومت یہ کر دے کہ ہم 20 سال کے لیے رہیں گے؟ یہ پنجاب آدھا ہم نے خرید لیا ہے، کے پی کے خرید لیا، سندھ خرید لیا، تو ایسی آئینی ترمیم کا آئین سے متصادم ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے تو اب پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا، عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی خبریں بھی گردش میں ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ ججوں صاحبان 26ویں ترمیم کے خلاف کسی کو سن سکتے ہیں۔ بہت ساری پٹیشنر عدالت میں جا چکی ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ نے جو 26ویں ترمیم کی ہے وہ سینیٹر ایم این ایس کو اغوا کر کے کیا ہے، کسی کا بیوہ کسی کا بچہ اغوا ہوا ہے، تو لہذا اسے ختم کیا جائے۔ اگر یہ وہاں سنوائی ہو جاتی ہے تو ملک ایک بہت بڑے آئینی بحران سے بچ سکتا ہے، اور اسی میں پاکستان کی اور آئین کی قانون کی حکمرانی ہے۔ اس لیے حکومتی کیمپوں میں دھمکی امیز بیانات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی عدالت آئین میں ترمیم کے معاملے پر کوئی آرڈر پاس کرے گی یا ترمیم ختم کرے گی تو یہ آئین کو توڑنا سمجھا جائے گا، جبکہ خود آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہیں، 10 دفعہ آئین کو توڑا۔ الیکشن سپریم کورٹ کے حکم پر مطابق نہیں کرائے، آئین کے مطابق نہیں کرائے 90 دن کی بجائے، اور آئین کو تو انہوں نے کھلواڑ بنایا، فٹ بال بنایا ہوا حکمرانوں نے، ایک دوسرے کی طرف زگ زیگ کرتے جا رہے ہیں۔ رانا صاحب آئین توڑا سمجھا جائے گا اور اسی کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، جبکہ آرٹیکل 6 تو فائد عیسیٰ پہ بھی لگ سکتا ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی لگ سکتا ہے، اور موجودہ حکومت پہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کس کے تحت کسی سینیٹرز کی بیوی بچے اغوا کر کے ان سے لے رہے ہو، کس طرح اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہو، کس طرح مخالفین کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہو، کس طرح آئین سے ماورائے کام کر رہے ہو، کس طرح سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر رہے ہو، لیکن آرٹیکل 6 آج نہیں کل کسی ایک سٹیج پہ لندن پلان کے سامان تمام کرداروں پر لگے گا۔ یہ بعض آئینی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جب تک ان کی یہ ظلم ہے یہ رات چھٹنے والی ہے۔ آج عمران خان کیس کی سماعت کے بعد علیمہ خان اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایک بار پھر بتایا گیا کہ 4 اکتوبر کے بعد کے بعد سے بہت بری حالت میں ہیں عمران خان۔ آج پھر دوبارہ کہا گیا کہ 4 اکتوبر کے بعد عمران خان کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا گیا۔ علیمہ خان نے جیل سے واپس آ کر میڈیا کو بتایا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والا سلوک پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ اب چیف جسٹس یا افریدی کا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت کے لیڈر ہو، اور ان کے سیل کی لائٹ بند کرتی جائے اور جیل مینول کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو 2-4 اپیلیں جو ہے کہ ٹائم پر الیکشن نہیں ہوئے، مخصوص نشستیں نہیں دی گئی، 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی طریقے سے کیا گیا، جب یہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہو گئی اور یہاں انصاف مل گیا تو یقیناً پاکستان ایک بہت بڑے بحران اور انتشار سے بچ جائے گا، لیکن اس کے لیے عدلیہ پر سب امید کی کرنیں ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج سائفر کیس میں سزا سنانے والے جج ابو حسنات کے خلاف ریمارکس دیے ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جج کو ہٹانے کی بجائے اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے۔ جسٹس گل حسن اسلام آباد کے جج صاحب فرماتے ہیں کہ مسٹر گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جج کو ہٹانے کی بجائے اسلام آباد میں رکھا ہوا اس جج کو اسلام آباد میں تعینات رکھنے کا مقصد سیاسی عزائم حاصل کرنا ہے۔ یہ محترم جسٹس گل حسن کے ہیں، جب بھی عدلیہ سے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ہمارے دل روشن ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا مستقبل روشن ہو۔ اس جج کو اسلام آباد میں تعین رکھنے کا مقصد سیاسی عزائم حاصل کرنا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس
आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के केस में दिए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन उद्दम ने कहा कि हम इस जज के कंडक्ट का साइफर केस के ट्रायल में भी देख चुके हैं, यानी कि उन पर भी उन्होंने उसके खदशात का इजहार किया है और उस पर काम को अदम एतमाद किया है। लेकिन काश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये 2-4 बड़े केसों का फैसला कर दें तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हम इस जज के कंडक्ट को साइबर केस में भी देख चुके हैं, ट्रायल में भी देख चुके हैं। इन रिमार्क से इमरान खान के खिलाफ झूठे और बोकस केसेस के खिलाफ अदालत के अंदर से एक गवाही सामने आ चुकी है। अब ये इमरान खान की बेगुनाही के लिए चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स ही काफ़ी हैं कि उन्हें सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर बोकस केस हैं, वही सामने आ चुकी है। लेकिन यूँ लगता है कि अंधे कानून और अंधेर नगरी में इमरान खान को इंसाफ के लिए तवील जंग लड़ना पड़ेगी, जिसमें अवाम की जद्दोजहद यकीनी है। वकलाओं को भी जागना, सहाफ़ियों को तो इन्होंने इतना दबा दिया है कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, इमरान खान जेल में बैठ के हर शख्स ये बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप अदब एहतराम से ज़्यादातर सोशल मीडिया में एक्टिव है। आपस के इख्तलाफात को इन्हें ख़त्म करना होगा, इन्हें यह सोचना होगा कि उनका लीडर 15 माह से जेल में, आपस में इत्तेहाद होगा, लोगों को यूनिटी होगी, पंजाब को जागना होगा। पंजाब को माना कि पंजाब पुलिस ने जुल्म की इंतहा से भी क्रॉस कर दिया है, इंतहा भी क्रॉस कर दिया। उधर ना किसी की बेटी महफूज है, ना महफूज है, ना मियाँ महफूज है, ना खावंद महफूज है। लेकिन इन लोगों ने, ये जो अफसरान, चंद अफसरान है, मैं जानता हूँ इन्होंने बैरून मुल्क अपनी जायदाद ट्रांसफ़र कर ली है, क्योंकि ये आइन और कानून और अपनी हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, अपने महकमों के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, बदनुमा दाग हैं। लेकिन इसके बावजूद आवाम की जदोजहद, आवाम की काबिल तारीफ, उन्होंने 8 फरवरी को भी हुकूमत पर अदम एतमाद किया था, नून लीग पर, और अब भी जागना होगा, लेकिन कुर्बानियाँ देना होगी। कुर्बानियाँ कहना आसान है, लेकिन देने वाले भी काबिल तारीफ हैं। छोटी छोटी बातों पर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, 780 कर दिए जाते हैं, घरों की चादरदारी तोड़ी जाती है। इन पुलिस अफसरान को भी इमरान खान ने, मेरी इतला है कि अपनी सियासी जमात को कहा जो पुलिस अफसरान अख्तियारात से तजावज़ करके पीटीआई के लोगों पर या आवाम पर जुल्म करें, इनका अदालतों से रुजू किया जाए। उनमें एक पंजाब पुलिस के आला तरीन अफसर भी शामिल हैं। इमरान खान की अगर इस पॉलिसी पर जिन अफसरान जुल्म कर रहे हैं, मुजालम कर रहे हैं, जो इंसाफ के खिलाफ चल रहे हैं, चादर पर माल कर रहे हैं, अदालतों से रुजू कर लिया गया तो हो सकता है अदालतों से ही कोई बेहतरी की उम्मीद हो। हुकूमत से तो खैर की उम्मीद रखना शर को दावत देने के मुताबिक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।